رمضان میں کسی بھی رات تہجد کے وقت آسمان کی طرف منہ کر کے 11 مرتبہ یہ دعا پڑھ لینا، کمالات اور معجزات آپ خود دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کئی دفعہ مشاہدہ کیا ہے کہ قلب و ذہن پر اترتی بے ساختہ دعائیں معجزوں کی طرح قبول ہوتی ہیں، بظاہر ناممکن لیکن اللہ کے جناب میں شرف قبولیت حاصل کرنے والی ہیں۔ انسان حیران ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بظاہر ناممکن دکھائی دیتی دعاؤں کی قبولیت کے اسباب کیسے مہیا فرما دیے ہیں اور کس طرح ہماری دعائیں قبول فرمائی ہیں۔ بلا شبہ دعا عبادت کا مغز ہے اور اللہ تعالیٰ کو دعا کے لیے اٹھنے والے ہاتھ بہت پسند ہیں۔ اپنی خطاؤں اور گناہوں پر نادم ہوتے ہوئے دعا میں توبہ و استغفار کرنا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا قبولیت دعا کے لیے اہم ترین ہوتا ہے۔ پورا ماہ رمضان قبولیت دعا کے خاص مواقع میں سے ہے، اس لیے اس میں دعاؤں کا خوب اہتمام ہونا چاہیے۔ روزے دار کی دعا قبول کی جاتی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے زیادہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں روزے کی آیات ذکر کرنے کے بعد فرمایا، ترجمہ: اور اے نبی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دیں کہ میں تو قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ جب بھی وہ مجھے پکارے تو انہیں چاہیے کہ وہ میرے احکام مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت حاصل کریں۔ علامہ ابن عاشور رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ روزے دار کی دعا قبول کی جائے گی اور ماہ رمضان کی سبھی دعائیں قبول ہونے کی امید ہے، اور رمضان میں ہر دن کے اختتام پر افطاری کے وقت دعا کرنا مشروع ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں دعا قبول کروں گا۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے پاس ہوں، یعنی وہ جیسا گمان مجھ سے رکھتا ہے میں اس سے ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرے۔ اگرچہ سحری و افطاری کے اوقات میں روزے دار کی دعا کی قبولیت کے اسباب بڑھ جاتے ہیں، مگر روزے دار کی دعا سارا دن ہی قبول کی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 دعائیں رد نہیں کی جاتی: باپ کی دعا، روزے دار کی دعا اور مسافر کی دعا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہر مومن کی دعا افطار کے وقت ضرور قبول ہوتی ہے، یا دنیا میں قبول ہو جاتی ہے یا پھر آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے لیے دعا کیا کرتے تھے، یا واسع المغفرہ اغفر لی، اے وسیع مغفرت فرمانے والے مجھے بخش دے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ روزے دار کو چاہیے کہ سارا دن دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگتا رہے، کیونکہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ روزے دار کے لیے سارا دن ہی دعا کرنا مستحب ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں اور بہت پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ توبہ کون کرتا ہے؟ وہ جو گناہ کرتا ہے۔ بار بار توبہ کون کرتا ہے؟ جو بار بار گناہ کرتا ہے۔ اور گناہ گار کون نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر غافر الذنب و قابل التوب ہے، سب سے زیادہ معاف کرنے اور توبہ قبول کرنے والا ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں اور بہت زیادہ پاک و صاف رہنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ کہاں ہم جیسے گناہ گار کہ اپنے دل میں اللہ کی محبت پانے کے لیے بے تاب رہتے ہیں، اور کہاں یہ مقام و مرتبہ کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے محبت کرے۔ بلا شبہ یہ بہت توبہ و استغفار کرنے والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے بہت توبہ کرنے والوں اور بہت پاک رہنے والوں میں سے بنا دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان کی 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی: اس کا گناہ بخشا جاتا ہے، یا دنیا میں اسے فائدہ حاصل ہوتا ہے،
یا اس کے لیے آخرت میں بھلائی جمع کی جاتی ہے کہ جب بندہ اپنی ان دعاؤں کا اجر و ثواب دیکھے گا جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھیں تو وہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور سب آخرت کے لیے جمع رہتی۔ خواتین کو بھی دعا مانگنی اور توبہ استغفار کرنے میں سستی اور کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، خصوصاً سحری اور افطاری کے مصروف اوقات میں وقت نکال کر ضرور اپنے لیے کم از کم 5-10 منٹ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا کر اور جھولی پھیلا کر توبہ و استغفار کرنا اور اپنی ساری ضروریات، حاجات اور مرادیں مانگنی چاہیے۔ ذاتی دعاؤں اور دیگر عزیز و اقارب کے لیے دعائیں کرنے کے ساتھ ساتھ وطن عزیز پاکستان اور امت مسلمہ کے مظلوم مسلمانوں کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا چاہیے اور امت مسلمہ کے اتحاد و اتفاق اور ان کی نشاط ثانیہ کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطان اور سرکس جن قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور پھر ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر ان کو بند نہیں کیا جاتا اور ایک اعلان کرنے والا اللہ کی طرف سے اعلان کرتا ہے کہ اے نیکی کے طالب، نیکی کی طرف آگے بڑھ اور اے بدکاری کا ارادہ کرنے والے، بدی چھوڑ دے۔ اور اللہ تعالیٰ اس مہینہ میں بہت سے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے اور یہ رمضان کی ہر رات کو ہوتا ہے۔ رمضان المبارک اللہ کی رحمتوں کا موسم بہار ہے، اگرچہ اس کی رحمتیں ہر آن ہر لمحہ اس کی مخلوق پر بلا تفریق و امتیاز برستی رہتی ہیں، لیکن کچھ مخصوص دن اور رات و مہینے ایسے ہیں جن میں اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بے شمار رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے۔ بہار کے موسم آتے ہی چمن میں روح پرور ہوائیں چلنے لگتی ہیں، خشک درخت ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، پھول کھلنے لگتے ہیں، جس میں انسانی کی رگوں میں تازہ خون گردش کرنے لگتا ہے۔ ماہ رمضان انسانوں کے لیے اللہ کی بے پایاں رحمتوں کا موسم بہار ہے، اعلان خداوندی ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اترا لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ رمضان کی فضیلت کلام الہی قرآن مجید سے اور قرآن کے نزول کا مقصد ہدن للناس، انسانوں کی ہدایت کے لیے کلام الہی نازل ہوا۔ تمام بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود کے لیے اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات میں انسان کی فلاح و بہبود پنہاں ہے۔ ان احکامات کے بے شمار جسمانی اور روحانی فوائد ہیں۔ ان میں نہ صرف خدا کی خوشنودی مضمر ہے بلکہ خود انسان کے لیے دنیا و آخرت میں فلاح و نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے احکامات فرائض کے درجے میں ہیں۔ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان سب فرائض کو چھوڑنے پر سخت گناہ و عذاب ہے۔ نماز کے بعد سب سے اہم عبادت روزہ ہے۔ روزہ جہاں اللہ کی عبادت ہے وہیں اس کے دنیاوی اور اخروی بے شمار فوائد انسان کی حق میں ہیں جن کا شمار مشکل ہے۔ رمضان کی فضیلتوں میں یہ بھی ہے کہ اس ماہ ہر آن ہر لمحہ اور خاص کر لیلۃ القدر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ انسانی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے اللہ نے بندوں کو دعا جیسی عظیم نعمت عطا فرما کر اور دعا کو بزرگ فرما کر اس کی عظمت کا اعلان فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ نہیں۔ اور دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں، دعا سے عاجز نہ ہو کہ کوئی شخص دعا کے ساتھ ہلاک نہ ہوگا۔ ہر شخص محتاج ہے اور زمین و آسمان کے سارے خزانے اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ و قدرت میں ہیں، وہی مانگنے والوں کو عطا کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج ہو۔ انسان کی محتاجی اور فقیری کا تقاضا یہی ہے کہ بندہ اپنے رب سے اپنی حاجت و ضرورت مانگے اور اپنے کسی بھی عمل کے ذریعے اللہ سے بے نیازی نہ کرے، کیونکہ یہ مقام عبدیت اور دعا کے خلاف ہے۔ قرآن مقدس میں دعا کی اہمیت بتائی گئی ہے، بلکہ دعا کے طریقے بھی بتائے گئے ہیں اور دعا مانگنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ اے میرے پیارے حبیب پیغمبر، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق دریافت کریں تو فرما دیجئے کہ میں بالکل قریب ہی ہوں۔ جب کوئی پکارتا ہے
تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ دکھ درد کا مارا جب یہ سنتا ہے کہ میرا مالک، میرا خالق مجھ سے الگ تھلگ کہیں دور نہیں بلکہ وہ قریب ہے، رگ جاں سے بھی زیادہ قریب ہے، اور یہی نہیں بلکہ دعا قبول کرنے والا خود ضمانت دے رہا ہے کہ دعا قبول کی جاتی ہے، اس سے بڑھ کر دعا کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ خود حکم دیتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، تمہارے پروردگار نے کہا کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ قرآن و احادیث سے جہاں دعا کی فضیلت ثابت و معلوم ہوتی ہے، وہیں احادیث و قرآن مجید میں دعا نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی بھی وعید آئی ہے۔ قرآن کریم کی آیت طیبہ اوپر لکھی جا چکی ہے۔ حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو بندہ اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے اس پر اللہ ناراض ہوتا ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی نہیں جو سوال نہ کرنے سے ناراض ہوتا ہو، حتیٰ کہ والدین بھی اولاد کی ہر وقت مانگنے اور سوال کرنے سے چڑھ جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ جو بندہ اس سے نہ مانگے وہ اس سے ناراض ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرنا تکبر کی علامت ہے، اور مانگنے پر اسے پیار آتا ہے، اور بندہ جو طلب کرتا ہے اپنی رحمت سے اسے عطا فرماتا ہے یا آخرت میں ثواب بخشتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ سے دعا کرنے کی تاکید فرمائی، بلکہ اس کے فضائل و آداب بھی بتائے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ تعالی کے یہاں دعا سے زیادہ کوئی عمل عزیز نہیں ہے، یعنی انسانوں کے اعمال میں دعا ہی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایت کو کھینچنے کی سب سے زیادہ طاقت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فتح لہ منکم باب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمہ، تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے، اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ بندہ اس سے عافیت کی دعا کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء سلاح المؤمن، کہ دعا مومن کا خاص ہتھیار ہے، یعنی اس کی طاقت ہے۔ مفسرین و علماء فرماتے ہیں دعا کو ہتھیار سے تشبیہ دینے کی خاص حکمت یہی ہو سکتی ہے کہ جس طرح ہتھیار دشمن کے حملہ وغیرہ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، اسی طرح دعا بھی آفات سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب غایت حیا اور کرم فرمانے والا ہے، جب بندہ اس کے آگے مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کو حیا آتی ہے کہ ان کو خالی واپس کر دے، یعنی کچھ نہ کچھ عطا فرمانے کا فیصلہ ضرور فرماتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی در حقیقت سائل کے لیے امید کی کرن ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کریم ہے جو مانگنے والے کو کبھی بھی محروم نہیں کرتا، اور بندے کی ضرورت و مصلحت کے مطابق ضرور عطا فرماتا ہے، اور وہ رگ جاں سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ قادر بھی ہے، رحمان و رحیم بھی۔ تم دست دعا دراز کرو، تم دامن طلب پھیلا کر دیکھو، تم دل سے اس کے در رحمت پر آواز دو، وہ سنے گا، تمہاری فریاد وہ قبول کرے گا۔ تمہاری دعا در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو۔ ناظرین، ویسے تو رمضان میں پڑھنے کے لیے بہت سے ذکر و اذکار ہیں، لیکن ایک خاص دعا جو ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ رمضان میں کسی بھی رات تہجد کے وقت آسمان کی طرف منہ کر کے 11 مرتبہ یہ دعا پڑھ لینا، لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت۔ انشاءاللہ آپ کے رزق میں فراوانی ہوگی اور ہر مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی، آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔